بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم اس کی بندگی کے لیے، اس کی رضا کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے قبول فرمائے۔ ہمارے جمعہ کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پچھلے جمعہ پر ہم نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی بات ذکر کی تھی۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہے تقوی کا میدان، چاہے اسلام کی جو بھی بات ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، ہر میدان میں اگر آپ کو اول صف میں نظر کوئی ہستی آئے گی تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جہاں تک اسلام لانے کی بات ہے، ان کی تعریف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں تک اسلام کی بات ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو میں نے اسلام کا پیغام دیا، ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، جس کو میں نے اسلام کا پیغام دیا اس نے کچھ سوچا، کچھ تردد کیا، لیکن ایک لمحے میں نے صدیق اکبر کو اسلام کی دعوت پیش کی، اگلے لمحے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام لانے میں بھی اگر آپ کو اول ہستی نظر آئے گی تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ جہاں تک خصائل کی بات ہے، جہاں تک فضائل کی بات ہے کہ آپ کی فضیلت، آپ کی افضلیت، اس حدیث کو بھی اگر آپ سمجھ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ تمام صحابہ کا جو امام ہے، تمام صحابہ کا جو سردار ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ٹوٹل خصلتیں ہیں 360، جس کے ساتھ رب بھلائی فرماتا ہے، جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اپنے اس محبوب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بات بیان فرمائی کہ 360 خصلتوں میں رب اپنے محبوب بندے کو، یعنی جس سے بھلا فرماتا ہے، جس پر کرم فرماتا ہے، اس کو ایک خصلت دیتا ہے، اب ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 300 نہیں، 360 کی بات ہونی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا جی اللہ کے بندوں میں کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو ایک نہیں 360 خصلتیں
اللہ نے عطا کی ہوں، تو اب سنو کہ امام التقوی کون ہے، صحابہ میں امام الراکعین کون ہے، صحابہ میں اب افضلیت والا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے یار تو نے پوچھا ہے کہ 360 خصلتیں اللہ نے کس میں رکھی ہیں، میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے 1 نہیں 10 نہیں 360 خصلتیں اللہ نے صدیق اکبر میں رکھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر زندہ باد، زندہ باد محبت سے کہو، شان صدیق اکبر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان کے مالک ہیں، جن کی تعریف رب کا محبوب بیان فرماتا۔ اب دیکھیں تقوی کی بات، امام ہیں تقوی کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ تقوی کے شہنشاہ تھے۔ جس صحابی کو دیکھتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، میرے آقا کا ہر صحابی عظمت والا ہے، میرے آقا کا ہر صحابی شان والا ہے، میرے آقا کے ہر صحابی سے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وَكُلًّا کی بات کی ہے، ایک کی بات نہیں فرمائی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر ایک سے الحسنہ، حسنہ سے مراد جنت ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے یار کے یاروں سے، رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے یعنی محبوب کے ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی شان والا۔ آؤ ان صحابہ میں امام کی بات کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ یار جنہوں نے اسلام میں بھی پہل کی ہے۔ اب تقوی کا مقام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہوں متقی، آپ کہیں اپنے آپ کو متقی، ہم خود تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی شان کیا ہوگی جس کو متقی میرا رب فرماتا ہے۔ جہاں تک عزت کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم کو سمجھیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، معزز وہ ہے، مقام والا وہ ہے، اتقاکم جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ تقوی جس کو رب نے بیان فرمایا، قرآن مجید کا 24واں پارہ اٹھائیں، اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ جو صدق لے کے آیا، جو حق لے کے آیا، ایک حق لے کر آنے والا، فرمایا وصدق بھی، سچ لے کر آنے والے کی ایک تصدیق کرنے والا ہے۔ اب تمام مفسرین فرماتے گئے جا اب اس صدق سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے، وصدق بھی، جس نے تصدیق کی، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ایک سچ لے کر آنے والا، قربان جاؤں صدیق اکبر کے مقام پر اللہ کریم نے آپ کو صدیق فرمایا۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا سچ لے کر آنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا اولئک
هم المتقون. اللہ کریم فرماتا ہے یہ دونوں متقی ہیں، دونوں پرہیزگار ہیں، جن کو اللہ متقی قرآن میں فرماتا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ کے محبوب حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک ذات کے بعد صحابہ میں جو تقوی کا امام ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، نعرہ حیدری۔ شان صدیق اکبر پہ آپ محبت سے بولیں زندہ باد۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے جس کی تعریف خدا بھی فرماتا ہے، مصطفیٰ بھی فرماتا ہے۔ قربان جو سیدنا و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں بھی پہلے، تقوی میں بھی پہلے، جن کے تقوی کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اب آگے چلتے ہیں خطابت میں بھی۔ اسلام کا اگر پہلا خطیب آپ نے تاریخ میں تلاش کرنا ہو تو اسلام کا پہلا خطیب بھی آپ کو صدیق اکبر میں۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 38 تھی، 38۔ اب مکہ میں کفار کی تعداد، مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، مٹھی بھر مسلمان۔ اسلام لانے میں بھی پہلے، اسلام کا اظہار کرنے میں بھی صدیق اکبر پہلے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اسلام کی اشاعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کو پھیلانے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں اور صحابہ بھی تھے، توجہ طلب بات۔ شروع میں نے عرض کیا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اولیت صدیق اکبر، صدیق اکبر ہر مقام میں اول ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے اجازت مانگی، میرے آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ اب صحابہ میں اسلام کا اظہار کرنے میں جس کو پہلے میرے آقا نے فرمایا وہ بھی صدیق اکبر کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب فرماتے ہیں تو کفار کو پتہ چلا کہ یہ جو ان کی کمپین چل رہی ہے یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہے، اس سے تو اسلام بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے روکتے ہیں، انہوں نے اور مسلمانوں پر بھی ظلم کیے، لیکن سب سے زیادہ ظلم انہوں نے صدیق اکبر پر کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا۔ عتبہ نامی شخص، یہ وہ ظالم تھا جس نے استغفر اللہ اپنے ناپاک جوتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر مارے۔ اتنا مارتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک سوج جاتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے اسلام کا وہ وقت جب اسلام پر چلنا بہت مشکل تھا۔ آج تو اسلام پر چلنا مشکل ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ مشکل تو اس وقت تھا جب کفار اتنی کثیر تعداد میں تھے، آج تو ساری سہولیات موجود ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھیں، بلال حبشی سے پوچھیں کہ اسلام
پر چلنا کتنا مشکل تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آتا ہے، آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جب بندہ بے ہوش ہو، طبیعت خراب ہو، جب ہوش آتا ہے، کوئی طبیعت کے مطابق اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے کہ مجھے پانی دو، یا یہ گھر والے بھی کہتے ہیں اسے فلاں چیز دو، لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آتا ہے، ماں سامنے موجود ہے، پانی کا سوال نہیں کیا، کھانے کا سوال نہیں کیا، دوائی کا سوال نہیں کیا، اللہ اکبر، قربان جاؤں عشق صدیق اکبر پر آنکھ کھلتی ہے، ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ، امی جان مجھے اور نہ پوچھیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میرے آقا کا کیا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے رب کے یار کا یار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، امی جان عرض کرتی ہیں بیٹا سرکار بالکل ٹھیک ہے۔ ام جمیل جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ صاحبہ تھی، وہ آپ کو ساتھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اب یار یہ بھی وقت تھا، ویسے تو یہ مقام نہیں ملا، قربانیاں دی ہیں، ماریں کھائی ہیں، سرکار نے دیکھا کہ میرے اتنا پیارا غلام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کی مجلس میں جاتے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کی حالت کو دیکھا کہ چہرہ سوجا ہوا ہے، سوجن ہے چہرے پر۔ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نہیں رہے، کھڑے ہو کر صدیق کے چہرے کو دیکھ کے میرے آقا رونے لگے۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، اور آقا علیہ السلام قدم بڑھا کے صدیق اکبر کو گلے لگاتے ہیں۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کے مقام پر سارے صحابہ نے سرکار کو چوما ہے، صدیق اکبر نے سرکار کے نام پر جو قربانی دی ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنے مبارک ہونٹوں سے صدیق اکبر کو بوسے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر تجھے بوسے امام الانبیاء نے کیے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ادھر اسلام میں بھی پہلے ہوئے، تقوی میں بھی پہلے ہوئے، آپ اسلام کے پہلے خطیب بھی بنے، اور خطابت میں آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ امامت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو پہلے نمبر پر تھا وہ صدیق اکبر ہی تھا۔ دو قبیلوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح کروانے کے لیے گئے، جب واپسی پر آتے ہیں تو کچھ دیر ہو گئی، آئے تو نماز شروع ہو گئی تھی۔ اب وہاں عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ سارے صحابہ موجود تھے۔ وہاں انہوں نے جیسے آپ بیٹھے ہوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کون نماز پڑھائے، استاد صاحب لیٹ ہو جائے تھے، اب کون نماز پڑھائے؟ تو وہ پہلی مرتبہ تھا، وہاں عمر فاروق کا بھی یہی فیصلہ تھا، عثمان غنی کا بھی یہی فیصلہ تھا، حیدر کرار کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اگر اب مصلی امامت پر کھڑا ہونا ہے، سرکار کے مصلی پر کھڑے ہو کر سارے صحابہ کی امامت کروانی ہے، اب تو وہ ہونا چاہیے جو تقوی کا بھی امام ہو، اب تو وہ ہونا چاہیے جو ہر بات میں اول ہو۔ وہاں سارے صحابہ کا یہی فیصلہ تھا کہ سارے صحابہ کی امامت جو کرے گا وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جماعت شروع ہے، میرے آقا علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے، صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا نماز میں کہ آقا آ گئے، اور انہوں نے تالیاں بجائیں۔ اس سے صدیق اکبر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امام الانبیاء۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آتے ہیں، سرکار علیہ السلام آگے کھڑے ہو کہ آپ نے نماز مکمل کروائی، اور جب نماز مکمل ہو چکی ہے، میرے آقا صلی اللہ
وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر میں جو تجھے اشارہ کر رہا تھا کہ نماز مکمل کرو، اللہ اکبر، عشق صدیق اکبر پر قربان جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جی آپ آ گئے، اب یہ نہیں فرمایا ابو بکر کی کیا مجال، یہ نہیں فرمایا آپ کے غلام کی کیا مجال، نانا ادب پر دیکھیں یار، صحابہ کا ادب دیکھیں۔ عرض کرتے ہیں آقا جی ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ امام الانبیاء پیچھے کھڑا ہو اور صدیق اکبر۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے پاک میں 17 نمازیں، 17 ایک نہیں 5 نہیں 17 نمازیں جس صحابی نے پڑھائی ہیں وہ صدیق اکبر۔ مدد کیا چلا؟ اسلام میں بھی پہلے، تقوی میں بھی پہلے، خطابت میں بھی پہلے، امامت میں بھی پہلے، اب آتے ہیں سخاوت میں بھی پہلے۔ غزوہ تبوک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ہر صحابی جو تھا وہ سخی تھا، اپنی حیثیت اپنی توفیق کے مطابق سب نے اپنی اپنی خدمت پیش کی ہے۔ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ پیش کرتے ہیں، بعد میں بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بھی خدمت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائے۔ جب سارا مال اکٹھا ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا، پوچھتے پوچھتے بات عمر تک پہنچی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس دن سوچ رہا تھا کہ ہر بات میں صدیق اکبر آگے نکل جاتے ہیں، آج تو میں بہت زیادہ مال ہے میرے پاس، آج میں آگے نکل جاؤں گا۔ جب باری آتی ہے پوچھنے کی میرے آقا پوچھتے ہیں بتا تو نے کیا دیا ہے، اے میرے صحابی تو نے کیا پیش کیا ہے؟ تو عمر فاروق کی باری آئی، بڑی خوشی سے عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے اللہ کے فضل سے گھر کے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بچوں کے لیے رکھا ہے، ایک حصہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، اللہ اکبر، گھر کا تھوڑا نہیں، 1 نہیں 2 نہیں، سارے کا سارا سامان اللہ اکبر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنا لباس بھی اتار دیا، بٹنوں کی جگہ انہوں نے کانٹے لگائے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ماں اب قیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یعنی آپ کا یہ سوال کرنا کہ یہ صدیق بھی جواب یہی دے گا اور صدیق اکبر نے گھر چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ ماں اب قیت لأہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے باقی کیا چھوڑا ہے؟ قربان نواز کرتے ہیں اب قیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں نے باقی چھوڑ گئے، مال نانا، زر نانا، لباس نانا، پیسہ دولت نہ۔ عرض کرتے گئے ماں اب تو لأہلک، آقا نے پوچھا جواب آتا گئے اب تو لہم اللہ ورسولہ، آقا جی میں نے اپنے گھر میں یا خدا چھوڑا گئے یا مصطفیٰ چھوڑا۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ تکبیر، رسالت، شان صدیق اکبر، شان صحابہ۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس مل کے
کہیں صدیق کے لیے گئے، مل کے صدیق کے لیے گئے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے خدا کا رسول بس۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ صدیق اکبر مال پیش فرماتے ہیں، اللہ صدیق کی شان میں قرآن بیان، میرے آقا کی محفل سجی ہے، توجہ طلب بات، جو قربانیاں پیش کرتے ہیں ان کو مقام کیا ملتا ہے؟ میرے آقا کی محفل پاک سجی ہے، سیدنا جبرائیل امین فرشتوں کے سردار حاضر ہو کے ٹاٹ کا لباس پہن کے عرض کرتے ہیں آقا جی نظر فرماؤ، آقا جی اوپر بھی نظر فرماؤ۔ میرے آقا نے جبرائیل کو دیکھا، ٹاٹ کا لباس، آسمانوں کی طرف دیکھا، ہر فرشتے کا لباس ٹاٹ والا۔ میرے آقا نے پوچھا اے جبرائیل آج تو نے ٹاٹ کا لباس، فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا جی ایک نظر میری طرف دیکھیں، دوسری نظر اپنے یار کی طرف دیکھیں۔ آپ کے یار نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ کو یہ ٹاٹ کا لباس اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں آج سارے ٹاٹ کا لباس پہنو، میرے یار کے یار نے ٹاٹ کا لباس۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر ساری دنیا کہتی ہے ان اعمل صالحا ترضا ہو، اچھے عمل کرتا ہوں اللہ راضی ہو جا۔ قربان جاؤں اے صدیق تیرے مقام پر جبرائیل آئے، عرض کرتے ہیں آقا جی اللہ کا پیغام، جی کون سا پیغام؟ آج یہ پیغام ہے اپنے یار سے پوچھے اپنے رب سے راضی ہے کہ واہ صدیق اکبر ہے جس کی رضا رب چاہتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پوری تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر مقام پر آپ کو اگر اول صحابہ میں نظر آئے گا تو وہ صدیق اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کا فیض نصیب